اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. اور یہ مہینہ عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جشن بہاراں ہی ہے. ربیع کہتے بھی بہار کو ہے. اور جس سال حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو وہ بھی بہار کا موسم تھا. تو حضور کی آمد اس مہینے کے اندر یہ ایک اور بہار بھی تھی. گویا بہار کے اندر بھی بہار آ گئی. حضور علیہ السلام کی آمد اور دنیا میں تشریف آوری یہ انسانیت پر اللہ پاک کے سارے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے. اور اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دونوں کے ساتھ نسبت حاصل ہے. ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی اور حضور علیہ السلام کا وصال مبارک بھی اسی مہینے میں ہوا. البتہ ولادت کی تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. اللہ پاک نے انہیں خفیہ رکھا ہے. بعض حضرات کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے، بعض کے نزدیک 7 ہے، بعض 11 بھی بتاتے ہیں اور 12 بھی بتلائی جاتی ہے. سوموار کا دن. البتہ تحقیق اس بات کی ہے کہ اس زمانے میں جو سوموار کا دن تھا اس میں 12 ربیع الاول نہیں تھی اور وہ 9 تاریخ کو تھی. اس لیے محقق علماء کرام کے نزدیک پیدائش کا دن اور تاریخ غالب 9 ربیع الاول ہے. البتہ وفات کا دن اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وفات پر حضور کے بہت سے ایمان لانے والوں کے سامنے حضور کی وفات ہوئی تو وہ دن، وہ لمحہ، یہ سب واضح ہے. بہرحال پیدائش جس تاریخ کو بھی ہوئی، لیکن اس مہینے کے ساتھ یہ نسبت ضرور ہے کہ اس مہینے میں ہوئی. اور نسبت گھٹیا چیزوں کو بھی بڑھیا بنا دیتی ہے. تو اس مہینے کی عظمت اور بڑائی اللہ پاک نے
حضور اسلام کی پیدائش کی نسبت سے بنائی ہے۔ بعض مہینے وہ ہیں جن کی فضیلت اور عظمت احادیث کے اندر بتائی ہے، بعض مہینے وہ ہیں جن کو بزرگی اور عظمت والا بنایا ہے اور بعض کو بتایا ہے۔ مثلا رمضان شریف ہے تو احادیث مبارکہ کثرت سے آپ کو ملیں گی جس میں رمضان کے دنوں کی فضیلت بھی بتائی، اس کی راتوں کی فضیلت بھی بتائی، سحری کی فضیلت بھی بتائی، افطار کی فضیلت بھی بتائی ہے۔ ربیع الاول کے بارے میں آپ کو کوئی واضح حدیث نظر نہیں آتی کہ جس میں اس کی فضیلت کو بتایا گیا ہو، البتہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کر کے اس کو فضیلت والا بنایا ہے۔ ایک بنانا ہوتا ہے اور ایک بتانا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک ذریعہ ہوتا ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے، تو ذریعہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن مقصد وہ بہت بڑا ہوتا۔ اس لیے لازم کا ذریعہ بھی لازم ہوتا ہے اور بڑے تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بڑا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی پیدائش یہ ذریعہ ہے اور آپ کا بھیجا جانا یہ انسانیت کو ہدایت دینا، یہ مقصد ہے۔ چونکہ سال میں 12 مہینے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا 12 مہینے اللہ پاک نے بنائے ہیں اور ان مہینوں میں مختلف واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ اب ان واقعات کو مختلف مہینوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے تو وہ مستند واقعات جو قرآن اور حدیث کے اندر مذکور ہیں اور جو ان مہینوں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، ان کا بیان کرنا یقیناً ایک عبادت ہے، ذکر میں داخل ہے، اس میں حظ بھی ہے اور ثواب بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان واقعات کے اندر افراط بھی نہ ہو اور تفریط بھی نہ ہو۔ حد سے بڑھ کر اس کسی واقعے کو بیان کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں، اور حد سے گھٹ کر واقعے کا بیان کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ واقعے کو حقیقت کے مطابق بیان کر لینا چاہیے، لیکن باوجود کہ ان واقعات کا بیان کرنا یہ مقصود نہیں ہوتا، واقعات کے اندر غایات مقصود ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ہر واقعے میں اللہ پاک نے ضابطے بیان فرمائے ہیں۔
تاکہ واقعے کو سن کر ان کا شوق بڑھے اور اس کے اندر جو ضابطہ ہے اسے اپنا کر یہ فائدے والے بن جائیں اور نقصان سے بچ جائیں. کیونکہ اللہ پاک جب کسی قوم کو نوازتے ہیں یا اس کو سزا دی جاتی ہے تو وہ ضابطوں کے تحت دی جاتی ہے. سزا کے لیے بھی ضابطے ہیں اور جزا کے لیے بھی ضابطے ہیں. اور ان واقعات میں اصل جو ہوتے ہیں وہ ضابطے ہوتے ہیں. واقعہ ایک خاص زمانے کے لیے ہوتا ہے اور ضابطہ قیامت تک آنے والے وقت کے لیے ایک روشنی فراہم کرتا ہے. اب جو قوم اپنے آپ کو ان ضابطوں پر لے آتی ہے تو اللہ پاک اس کو جزا دیتے ہیں، اور جو ان ضابطوں کو توڑتا ہے تو اللہ پاک ان کو سزا دیتے ہیں. بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے خدائی ضابطوں کو توڑا تو اللہ پاک نے ان کو توڑ کر رکھ دیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. حالانکہ وہ اس گمان میں تھے کہ ہم پر دنیا اور آخرت میں عذاب نہیں آ سکتے کیونکہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ تعالی ہمیں محبت سے دیکھ رہے ہیں. لیکن خدائی ضابطوں کو توڑا تو ذلت اور مسکنت کا عذاب ان پر اللہ نے نازل کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے. کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ. چہرے مسخ ہو گئے. یہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اس امت میں چہرے مسخ نہیں ہوتے لیکن دل مسخ ہو جاتے ہیں. کسی کا دل بندر کا بن جاتا ہے، کسی کا دل خنزیر کا بن جاتا ہے، کسی کا دل سانپ کا بن جاتا ہے. وہ صفات جو ان جانوروں کے اندر ہوتی ہیں وہ انہی قلوب کے اندر آ جاتی ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. تو اس لیے ہمارے ہاں عمومی طور پر ان واقعات کے اندر جو اسباق ہیں، جو غایات ہیں، وہ بیان نہیں کیے جاتے. رجب میں معراج کے واقعات تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن رجب معراج کے حوالے سے ہمیں جو سبق دے رہا ہے وہ بیان نہیں ہو رہا. محرم میں کربلا کے واقعات تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کربلا کے اندر جو غایت اور سبق ہے وہ بیان نہیں ہو رہا. سفر میں سفر کے واقعات تو بیان کر دیے جاتے ہیں، یوں ہی ذوالحجہ کے واقعات بھی بیان کر دیے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے غایات اور سبق نہیں بیان کیا جاتا.
اور محرم میں حضور کی پیدائش کے واقعات تو بیان کر دیے جاتے ہیں لیکن غایات بیان نہیں کیے جاتے. رجب ہمیں کیا سبق دے کر جا رہا؟ اس میں معراج ہوا. اب یہ سبق اور غایت جب بیان کی جائے گی تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. کرنے کے لیے نہ سنانے والا تیار ہے نہ سننے والا تیار ہے. کیونکہ سنانے والا سنا رہا ہے کرنے کے لیے نہیں سنانے کے، اور سننے والا سن رہا ہے کرنے کے لیے نہیں سننے کے لیے. اور اس میں ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے. واقعات میں ہمیں سننا پڑتا ہے، اس لیے ہر ایک شوق سے سنتا. اس لیے علماء نے لکھا واقعے کا سنانا یہ واعظ ہے، ضابطے کا سنانا یہ سبق ہے، یہ تعلیم ہے. واعظ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انسان کا مزاج آسانی سے تیار ہو جاتا ہے، لیکن تعلیم یہ مزاج اور طبیعت کے خلاف ہے. اس کے لیے مزاج آسانی سے تیار نہیں ہوتا. لیکن تعلیم اصل چیز ہے جس سے راستے کا پتہ چلتا. واعظ شوق بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، تعلیم راستہ بتانے کے لیے ہوتی ہے. آپ چھوٹے بچے کو بھی کہیں آؤ بچو تمہیں میں قصہ سناتا ہوں، 2 گھنٹے اس کو سناؤ تو بڑے شوق سے سنے گا. لیکن اسے کہو بھئی ذرا اپنی پنسل کاغذ لے آؤ اور کتاب بھی لے آؤ، آپ کو کچھ تھوڑا سا لکھانا پڑھانا ہے، کوئی تعلیم دینی ہے، تو وہ 100 بہانے کرے گا. ابھی نہیں، عصر کو نہیں، صبح کو نہیں، شام کو ٹالتا رہے گا. تو یہ قصے کہانیاں سننے کا جو مزاج ہمارا ہے یہ وہ بچوں والا ہے. وہ بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ کرنا ورنہ نہیں پڑتا. معراج کے واقعات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ یہ سبق جب ہم نے سنا یا سنایا تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. معراج رات کو ہوا ہے، دن کو نہیں. اس میں سبق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ معراج بلندی کو کہا جاتا ہے، معراج بلندی کو کہتے ہیں، اور معراج رات کو ہوا ہے. اس میں سبق کیا ہے کہ ہمیں بلندیاں پانی ہیں تو ہمیں راتوں کو جاگنا پڑے گا. اب جب یہ سبق ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں جاگنا پڑے گا، تو کون جاگے؟ لہذا ہم واقعے پر اکتفا کر کے مزے تو لے لیتے ہیں، لیکن اس ضابطے کو اور اس سبق کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو معراج ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ یہ رات کو ہوا ہے، اور معراج بلندی کو کہا جاتا ہے. تو معراج کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر آپ نے بلندیاں پانی ہیں تو آپ کو راتوں کو جاگنا پڑے گا. من طلب العلا سحر اللیالی، جس نے بلند مرتبے پانے ہیں اسے رات کی سیاہی کو سفیدی میں بدلنا پڑے گا.
من طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی امر المحالی، جو بغیر محنت اور مشقت کے بلند مرتبے پانا چاہتا ہے وہ اپنی عمر کو ایک فضول کام میں ضائع کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے نبی قم اللیل الا قلیلا، یا تو ساری رات کھڑا ہو جا، نہیں تو رات کے کچھ حصے میں، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ رات کی جو عبادت ہے اس کو اللہ پاک کے قرب میں خاص دخل ہے۔ رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ رومی اگر رومی بنا ہے تو رات کے رونے نے بنایا ہے، رازی کو رازی بنایا ہے تو رات کے رونے نے بنایا ہے۔ امام غزالی کو امام غزالی اگر بنایا ہے تو رات کے رونے نے بنایا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اور پھر نماز کو کیا کہا؟ معراج المومنین، یہ مومنوں کی معراج ہے۔ تو واقعات معراج تو بیان کر دیے، ضابطۂ معراج نہیں بیان ہوا۔ تو واقعات معراج سننے والے کو صبح کی نماز کی توفیق بھی نہیں ہوتی، تو کیا خیر ہوئی؟ وہ معراج اور بلندی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ معراج اسی لیے ہے، یہ واقعات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر ضابطے بتائے جائیں، اور ان ضابطوں پر آ کر آدمی اپنے لیے راستے کا تعین کر سکے اور منزل مراد کو پہنچ سکے۔ محرم کا ضابطہ کیا ہے؟ کربلا کے واقعات تو بیان کر دیے، سننے والا بھی رو رہا ہے، سنانے والا بھی رو رہا ہے، لیکن وہ ضابطہ نہیں بیان ہو رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کیوں کٹایا؟ کیا وجہ تھی؟ بچوں کو لے جا کر وہاں شہید کروا دیا۔ انہوں نے کلمے کی عملی تفسیر دنیا کو بتائی ہے، اپنی شہادت میں کلمے کی عملی تفسیر بتلائی ہے۔ ایک طرف وہ جو زمانے کے خدا بنے بیٹھے ہیں ان کی خدائی کی نفی کر رہے، اپنے سر کو کٹا کر نیزے پر اٹھوا کر، اور دوسری طرف عین تیروں کے بارش میں نماز نہیں چھوڑ رہے، اور امام حسین کا پیروکار اس سے دکان بھی فرض نماز چھڑا دے، دفتر بھی فرض نماز چھڑا دے۔ گردن جھکی ہوئی ہے، نیزے پہ سر بلند، یہ سبق ہے کربلا کا۔ گردن جھکی ہوئی ہے، نیزے پہ سر بلند۔
انکار بھی کمال ہے، اقرار بھی کمال ہے۔ یہ ان کی جو گردن نیزے پر بلند ہے وہ لا الہ کی تفسیر ہے، اور جو سجدے میں سر رکھا ہوا ہے یہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ اب ان کے نام لیوا وہ فرض نماز کے لیے بھی فارغ نہ ہوں اور زمانے کے خدا کے سامنے وہ جھک رہے ہوں تو اس کو حسینیت نہیں کہا جاتا۔ یہ حسینیت اور یزیدیت ہر زمانے کے اندر ہوتی ہے۔ ہر باطل کے سامنے سمجھوتا کر لینا اور ہر حق کا انکار کر دینا یہ کم از کم امام حسین کے پیروکاروں کو تو زیب نہیں دے رہا۔ سر داد نہ داد، سر سلامت رہتا ہے یا نہیں رہتا، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے۔ یہ سبق ہمیں کربلا دے کر گیا۔ اگر ہم ان واقعات کے اور ان مہینوں کے اندر یہ جو ہمیں سبق دے کر جا رہے ہیں، 12 مہینوں میں 12 سبق ہی ہم سیکھ لیں، ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے۔ سفر کا مہینہ، اس سے پہلے ذوالحجہ گزرا۔ ذوالحجہ ہمیں قربانیوں کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو قربانیوں پر لانا ہے۔ اگر مناسب چیز کے لیے قربانی نہیں دیں گے تو نامناسب کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ ذوالحجہ تو گزر گیا، لیکن فرض نماز کے لیے نیند قربان کرنا بھی نہ سیکھا۔ تو ذوالحجہ کا سبق حاصل نہیں ہوا۔ سفر کا مہینہ گزرا یہ پچھلا، کہ ہمیں کیا سبق دے کر گیا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں ملحد بھی نہیں بننا ہے اور ہمیں مشرک بھی نہیں بننا ہے۔ یہ مہینہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دے کر رخصت ہو رہا کہ ہمیں الحاد سے بھی نکلنا ہے۔ ملحد وہ ہے جو کسی کو خدا نہ مانے، اور مشرک وہ ہے جو ہر چیز کو خدا مانے۔ تو ہمیں ملحد بھی نہیں بننا اور مشرک بھی نہیں بننا۔ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے واقعات تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن غایات کو بیان نہیں کیا جاتا۔